والصلاة والسلام على محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد۔ میرے عزیز بچوں اور ذمہ داران، آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک تربیتی کیمپ کا آغاز ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جاننے کے لیے اور بلکہ تمام قوم مسلم کو جاننے کے لیے تین چیزیں سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی جب سے ہم بولنا شروع کرتے ہیں اس وقت سے لے کر موت تک، یہ پوری کی پوری زندگی ہماری عبادت ہے۔ تو سب سے پہلی بات ابھی جو قرآن پاک کے اندر آیت پڑھی گئی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ ہمارا جو مسلم سماج ہے، مسلمان کا معاشرہ، یہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اپنے آپ میں بڑی خصوصیت لیے ہوئے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ہر فرد، ہر بچہ، اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی، بچوں کی بھی، جوانوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، عورتوں کی بھی جو تربیت کی تھی، اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ تھی کہ تم اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت کو سامنے رکھو کہ ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے۔ اور ہماری زندگی کا ایک دوسرا حصہ جس کی طرف ہمارے نبی نے بہت زیادہ توجہ دی، وہ ہے علم کا حصول، علم کا حاصل کرنا۔ جب تک ہم علم کو حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں گے، اپنے رسول کے بارے میں کیسے جانیں گے، دین اسلام کے بارے میں کیسے جانیں گے، اس کا جاننا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لانے کے ساتھ علم کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو آج کل جیسے ایک آرٹیفیشل زندگی چل رہی ہے، ہر بچہ گیم کھیلتے کھیلتے ایک دنیا میں گم ہے، ٹی وی سیریل دیکھتے دیکھتے، موویز دیکھتے دیکھتے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک خیالی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہمارے سامنے حادثات بھی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب ایک گیم چل رہا ہے۔ ہمارے سامنے جو لوگ گزرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ہم کو لگتا ہے بس ہم ایک گیم کے اندر ہیں، اپنے آپ کو ایک کریکٹر مانتے ہیں اس گیم کے۔ میرے عزیزوں، ہم گیم کے اندر نہیں ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہم جیتی جاگتی دنیا کے اندر ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے علم کو حاصل کرنا ہوگا، اور علم ہماری ذہنی سطح کو بلند کرے گا، ہمارے مستوی فکری کو بلند کرے گا، ہم سوچنے کے لائق ہوں گے، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، رسول کی معرفت، دین کی معرفت، آخرت کی معرفت۔ اور تیسری زندگی کا جو پہلو ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، وہ مسلمان، وہ مومن جو طاقتور ہے اور قوت والا ہے، وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، ایک طاقتور مومن۔ اس کے لیے ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مسابقے کراتے تھے، مسابقات ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، دوڑ کے مقابلے، نیزوں کے مقابلے، تلوار چلانے کے مقابلے۔ یہ اس زمانے کی زندگی تھی۔ اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اپنے آپ کو بہترین جسم کے ساتھ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، یہ گھوڑا تھا اور وہ کچھ اونچی چیز لے کر گھوڑے پر بیٹھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ تم گھوڑے کو سامنے رکھ کے اس پر جمپ لگاؤ، زمین سے ایسا جمپ کرو کہ گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھو، یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ تمہارا طریقہ نہیں کہ کوئی چیز اونچی رکھ لے اور دھیرے سے اس پر جا کر بیٹھ گئے، ایسے نہیں۔ تو یہ جو فزیکل گیمز ہیں، جو والی بال ہے، فٹ بال ہے، بیڈمنٹن ہے، جو بھی مقابلے جس کے ہوں گے آپ لوگ کے سامنے، یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ایکسرسائز ہو، جسم اچھا ہو، عمدہ جسم ہو۔ تو تین چیزیں میرے عزیزوں، پہلی بات ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تیار کریں۔ نماز ہے، روزہ ہے، اچھے اخلاق ہیں،
बर्ताव है ये। और उसके बाद इल्म को हासिल करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, शानदार बनाएं और अखलाक हासिल करें, शानदार अखलाक, लोगों के सामने हुस्न अखलाक का और अच्छी जिंदगी और अच्छे किरदार का नमूना पेश करें। तो ये जो तरबियती कैंप लगा है बच्चों, ये इसलिए लगा है कि इसमें थोड़े एक दिन के लिए थोड़ा सा वक्त है, इसमें कुछ दीन की बातें सीखिए, कुछ दौड़िए, भागिए, हंसिए, मुस्कुराइए, कहकहे लगाइए और साथ साथ में नमाज का, रोजे का, तहारत का कुछ तरीका भी सीखिए। एक मुस्लिम की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, अल्लाह की इबादत के साथ, इल्म के साथ, बदन की कुव्वत और ताकत के साथ और अच्छे अखलाक के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम हमारे जो जिम्मेदारान जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और आप तमाम हजरात जो यहाँ पर तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आपकी जो शिरकत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बेहतरीन बदला अता फरमाए और जज़ाए खैर अता फरमाए, इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।